بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو شخص قرآن کی 2 سورتوں کو 7 بار پڑھ لیتا ہے، زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے اس کے لیے ظاہر کر دیتی ہے، آسمان سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایسے شخص پر رزق اور مال و دولت کی بارش برسنے لگتی ہے۔ قرآن پاک کی 2 مختصر سی صورتوں کا عمل یہ ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور پرندوں کے بارے میں واقعہ ہے۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام نے محسوس کیا کہ جب پرندے ہر روز فضا میں اڑتے ہیں تو ان کے درمیان ایک خلا ہوتا ہے جس سے آسمان دکھائی دیتا ہے۔ جب یہ خلا بار بار دکھائی دیا تو آپ نے پرندوں سے پوچھا کہ یہ خلا کس کا ہے؟ پرندوں نے بتایا کہ یہ خلا کوے کے لیے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو لایا جائے۔ جب کوا آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم پرندوں کے ساتھ کیوں نہیں اڑتے؟ کوے نے جواب دیا، میرے پاس ایک عذر ہے جس کی وجہ سے میں پرندوں کے ساتھ نہیں اڑ سکتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا عذر ہے؟ کوا بولا، میرا باپ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 5 سال ہے، وہ حرکت نہیں کر سکتا اور اس کے پر بھی جھڑ چکے ہیں، وہ کسی کام کا نہیں رہا، اور جب پرندے اڑتے ہیں تو میں اپنے پروں سے اس کو ڈھانپ لیتا ہوں تاکہ شکاری پرندے اسے نہ کھا جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کے باپ کو لایا جائے تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کوا سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ کوے کے باپ کو لایا گیا تو وہ ویسا ہی تھا جیسا کوے نے بتایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوے سے پوچھا، کچھ نہیں کہا، اور پھر کوے کے باپ سے پوچھا، تمہاری زندگی میں سب سے عجیب بات کیا تھی؟ کوے کے باپ نے جواب دیا، جب میں جوان تھا میں نے ایک شہر دیکھا جس کی دیواریں، دروازے اور ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی۔ جب میں وہاں اترا تو وہاں کے لوگ مجھے دیکھ کر خوش ہوئے اور مجھے ایک اونٹ تحفے میں دیا جس کا گوشت میں نے اور دوسرے شکاری پرندوں نے کھایا۔ پھر کچھ وقت بعد قحط آیا اور میں نے سوچا کہ دوبارہ اس شہر میں جاؤں تاکہ کچھ کھا سکوں۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ شہر اب چاندی کا ہو چکا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مجھے ایک بکری تحفے میں دی جس کا گوشت میں نے کھایا اور چلا گیا۔ مجھے سال گزرنے کے بعد میں نے پھر سوچا کہ اس شہر میں جاؤں، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ سارا شہر مٹی کا ہو چکا تھا اور وہاں کے لوگوں نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ میرے لیے زندگی کے سب سے عجیب بات تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہیں اب بھی اس شہر کا مقام یاد ہے؟ کوے کے باپ نے کہا، ہاں مجھے یاد ہے۔ اہل سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کوے کو اپنے ساتھ فرش پر بٹھایا جائے اور ہوا میں اڑایا جائے۔ جب وہ شہر کے مقام پر پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، کہاں ہے وہ شہر؟ کوا بولا، یہی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ زمین سے مٹی کو ہٹایا جائے اور وہاں ایک پرانے شہر کے آثار ملے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس شہر میں کوئی جاندار تلاش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد جنات اور ہوا نے بتایا کہ ایک کنویں میں ایک بڑا سانپ ملا ہے جس کی عمر 300 سال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو بلایا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ سانپ نے کہا، میں تب تک کچھ نہیں بتاؤں گا جب تک آپ مجھے اللہ کا وعدہ نہ دیں کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وعدہ دیا، میں تمہیں اللہ کا وعدہ دیتا ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا جب تک کہ تم کچھ غلط نہ کرو۔ سانپ نے کہا، اس شہر کے لوگ اللہ کی نعمتوں سے بغاوت کر چکے تھے تو اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا اور میں نے کنویں کے پانی میں زہر ملا دیا جس سے وہ سب مر گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ شہر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور جب شہر اپنی پرانی حالت میں واپس آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے سانپ کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ سانپ نے کہا، اے اللہ کے نبی،
آپ نے مجھے اللہ کا وعدہ دیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں میں نے تمہیں وعدہ دیا تھا کہ جب تک تم شریعت کے خلاف کچھ نہ کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن تم نے ایک شخص کو نہیں بلکہ ایک پوری قوم کا قتل کیا ہے۔ سانپ کو قتل کرنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے دانتوں کو شہر کے دروازے پر لٹکا دیا، اور جب لوگ وہاں سے گزرتے تو پوچھتے یہ کس کے دانت ہیں؟ جواب ملتا یہ سانپ سیاہ کے دانت ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ کہنے لگے یہ سیاہ کے دانت ہیں، پھر صرف نام سے کہنے لگے اور آخرکار شہر کا نام نبلس پڑا گیا۔ شیخ عبد الرحمن بن سلام کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا ہے اور دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو گئی تو کہنے لگے اے میرے معبود، اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی تمام مخلوقات کو پورے سال کھلاؤں تو بہتر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ تم اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی یا الہی ایک ہفتے کے لیے ایسا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملا کہ تم اس کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر درخواست کی کہ یا اللہ ایک دن کے لیے اجازت دے دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ملی کہ تو اس کی بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن ایک دن کی ضیافت کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی۔ اجازت ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکری، دمبے وغیرہ، اور ان تمام چیزوں کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، ان کو جمع کریں۔ چنانچہ جنوں انس نے ان تمام کو جمع کر لیا اور بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، اور پھر ان تمام جانوروں کو ذبح کر کے ان کو پکایا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلے تاکہ خراب نہ ہو سکے، پھر تمام کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کی دعوت کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت کے برابر تھی اور اس کی چوڑائی بھی اتنی ہی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے وہی نازل فرمائی، اے سلیمان تو میری مخلوقات میں سے کس سے دعوت شروع کرے گا؟ اہل سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں سمندر کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی کو حکم دیا کہ وہ سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے۔ چنانچہ وہ مچھلی آ گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگی میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور آج میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہاں ایسا ہی ہے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ کچھ دیر میں جتنا بھی کھانا تھا سب کچھ اکیلے کھا گئی۔ سب کھا کر مچھلی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آواز لگا کر کہا اے سلیمان مجھے اور کھانا کھلاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیرانی سے فرمایا کہ تو سب کچھ کھا گئی ہے، اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ یہ جواب سن کر مچھلی بولی کیا مہمان کے لیے میزبان کا ایسا جواب ہوتا ہے؟ اے سلیمان آپ خوب جان لیں کہ میرے لیے جتنا آپ نے پکایا اتنا کھانا میرا اللہ مجھے دن میں 3 مرتبہ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، جبکہ تو آج میرے کھانے میں کمی کی وجہ بن گیا ہے اور تو نے میرے کھانے میں کمی کر دی۔ یہ سننا تھا کہ اسی وقت اسی لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے پاک ہے وہ ذات جو مخلوقات کے روزیوں کے ساتھ کفالت کرنے والی ہے کہ جہاں سے مخلوق جانتی بھی نہیں کہ آتا کہاں سے ہے، سبحان اللہ۔ مفکرین دین اسلام اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ جہاں دینی تعلیمات ایک عام انسان کی روح کو پاکیزہ کرتی ہیں، وہی ایسی دینی تعلیم بھی ہونی چاہیے جو انسان کے روزگار اور رزق کے حوالے سے اس کی مددگار ہو۔ بلا شبہ رزق اور مال و دولت عطا کرنے والی ذات صرف اور صرف خدائے وحدہ لا شریک ہی ہے اور جسے چاہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے،
لیکن بزرگان دین نے کچھ ایسے طریقہ کار بھی واضح کیے ہیں جو دینی تعلیمات کے عین مطابق ہیں اور شب و روز کے آزمائے ہوئے مجرب عملیات ہیں۔ 400 سال پرانی کتاب اجزائے طریقات میں مفتی علامہ عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ سے منقول ہے کہ رزق خزانے کھلوانے والا ایسا عمل بتایا گیا ہے کہ جس کے کرنے سے انسان پر دولت کی بارش ہونے لگتی ہے۔ خالصاً قرآنی عمل ہے اور ہر مرد و عورت چھوٹا بڑا بآسانی اس عمل سے مستفید ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی 2 چھوٹی صورتوں کا عمل ہے اور ساتھ اللہ کا ایک نام کا ورد ہے۔ ناظرین کرام، عمل میں بتایا گیا ہے کہ ہر روز بلا ناغہ 2 مرتبہ یعنی صبح فجر کی نماز کے بعد اور شام عشاء کی نماز کے بعد قرآن کی 2 مختصر صورتیں پڑھنی ہیں۔ ان میں سے پہلی صورت سورہ فاتحہ ہے، اس کو 7 بار پڑھنا ہے، اور دوسری صورت علم نشرہ ہے تو اس کو بھی 7 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ ان دونوں صورتوں کو 7 بار پڑھ کر اللہ کا ایک نام یا رزاقو کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے زمین اپنے چھپے ہوئے خزانے ظاہر کرنے لگتی ہے اور پڑھنے والے کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایسا شخص جو یہ عمل کرتا ہے اس پر رزق بارش کی طرح برسنے لگتا ہے۔ مفتی علامہ عبدالقادر مصری رحمۃ اللہ نے بہت سے واقعات کا ذکر بھی کیا ہے جن پر اس وظیفے کے سب اللہ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہونے لگی۔ یہاں اختصار سے بتانا مقصد ہے کہ پیش بہار وافر مال دولت حاصل کرنے کا بیش قیمتی عمل ہے۔ اسے اپنی روزمرہ کی زندگی میں ضرور شامل کریں اور پھر اپنی آنکھوں سے اس کے اثرات رونما ہوتے ہوئے دیکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ محترم ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ محترم ناظرین، اگر پڑھنے میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔